الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الانبیاء محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، قیامت اور قیامت کی علامات کے حوالے سے ہمارا درس حدیث گزشتہ سے پیوستہ ہم اس سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہم نے جو سلسلہ 40 کا تھا، یعنی ان احادیث کا تذکرہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا، وہ ہم نے کافی حد تک کمپلیٹ کیا۔ قرآن کی آیات میں بھی اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، جیسے میں نے سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں جو آیات ہیں وہ تلاوت کی، اذا وقعت الواقعہ، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ واقعہ ہے، واقعہ یعنی وہ جو واقع ہو جائے گی۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ الفاظ میں وہ معنویت ہے، وہ جامعیت ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ تو اسی طرح قیامت کا ایک نام الحاقہ ہے، یعنی جو حق ہے ہو کر رہے گی، واقعہ ہے جو واقع ہو کر رہے گا۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، یعنی ہر شے کو وہ اب بے بن سے جو ہے نا اکھاڑ دے گی اور ہر طرف کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ اور اتنا یہ جو دنیا ہے نا بے وزن ہو جائے گی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، ایسی بے وقت ہو جائے گی۔ اب یہ جو پتنگوں کی بات آئی تو یاد رکھیے، ان پتنگوں سے مراد وہ پتنگے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش کے بعد وہ نکلتے ہیں، تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ روشنیوں میں لائٹنگز وغیرہ پر وہ ساری رات جو ہے وہ بھنوروں کی طرح اڑتے رہتے ہیں۔ جب صبح جاتے ہیں آپ اٹھتے تو وہاں ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں۔ اتنے بے وقت انسان ہو جائیں گے، یعنی انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اتنے بے وزن ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی پنجائی پر روئی کو لے کے جائیں تو جب وہ اسے پنجے مشین میں ڈالتے ہیں نا، اسے دھنکا جاتا ہے، تو دھنکے جانے کے بعد وہ اتنی نرم ہو جاتی ہے، اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ ہلکی سی جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی اس کے روئی کے گالے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں پہاڑ اپنی کمیت کے باوجود، اپنے وزن کے باوجود بے وزن ہو جائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ زیادہ تر ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ہوں گی، یعنی بالکل قیامت کے قریب یا قیامت والے دن، جبکہ احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات آ گئی ہیں۔ اس لیے ان اگر علامات کو اقسام میں تبدیل کیا جائے نا، تقسیم کیا جائے، تو حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی نے، جو کہ 11ویں ہجری کے بہت بڑے عالم فاضل گزرے ہیں، اپنی ایک کتاب لکھی ہے الاشاعہ
الاشاع لاشراط الساعہ، یعنی قیامت کی علامات کی جو اشاعت ہے نا، اس کی وضاحت ہے، وہ آپ نے اس کتاب میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کہ علامات قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پہلی قسم انہوں نے بیان کی، اس کا کہتے ہیں علامات بعیدہ، یعنی وہ جو کہ دور کی علامات ہیں، جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، یعنی ابتدا ہی میں وہ واقع ہو گئی۔ بعید یعنی دور، جو پہلے ہو چکی۔ علامات متوسطہ، جن کو علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری سلسلہ بسلسلہ علامات ہوں گی، مگر وہ بعد کے ادوار میں، بیچ کے ادوار میں، متوسطہ بیچ کے ادوار میں ہوں گی، اور لیکن ایک دوسرے سے لنکڈ اپ ہوں گی، جیسے کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ بیان فرمائی نا کہ بس یوں سمجھو، قیامت کے بارے میں کسی نے پوچھا، حضور نے فرمایا بس یوں سمجھو کہ لڑی ٹوٹ گئی ہے اور ایک ایک کر کے موتی جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ اسی طرح علامات واقع ہوں گی۔ تیسری علامات کو وہ کہتے ہیں علامات قریبہ، جو بالکل قیامت کے قریب قریب ہوں گی، کہ جس کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی، زیادہ دور نہیں۔ انہیں علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ علامات صغریٰ علامات متوسطہ ہیں، علامات کبریٰ علامات قریبہ ہیں، بالکل قریب کی۔ تو قسم اول میں آپ دیکھیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ شق القمر ہے۔ اقتربت الساعہ، قرآن کہتا ہے، سورۃ القمر کی پہلی آیا ہے، اقتربا قرب سے ہے۔ اقتربا کا اصل مادہ کیا ہے؟ قرب، قریب۔ اقتربت الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، جی ساعہ قیامت کا نام ہے۔ تو ساعہ کا ایک مطلب گھڑی بھی ہے، لیکن یہ اقتربت الساعہ جب الساعہ آ رہا ہے نا قرآن میں، تو اس کا مطلب قیامت ہے، یہ قیامت کا ایک نام ہے، یعنی قیامت کی گھڑی۔ اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ وانشق القمر، اور قمر جو ہے شق ہو گیا ہے۔ یہ شق قمر کا واقعہ قیامت کے قرب کی علامات بعیدہ سے، حضور کے دور میں ہی ہو گیا نا، حضور کے ہاتھوں ہی شق قمر کا واقعہ ہوا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر ایک انگلی کے اشارے سے یوں اور ایک یوں کیا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کے دائیں بائیں ہو گئے، پھر حضور نے ان کو یوں کر کے جوڑا بھی۔ اچھا، جیسے ہم موبائل کی اسکرین پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے یوں کرتے ہیں نا، تو چیزیں بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں، قریب اور بعید ہوتی ہیں، دور اور قریب ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضور نے انگلی کے اشارے سے یوں 2 کیے اور پھر یوں 2 جوڑ دیے۔ تو یہ علامات بعیدہ میں سے سب سے بڑی علامت ہے کہ شق قمر کا واقع ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا، یہ بھی قیامت سے ہے۔ جنگ صفین کا واقعہ ہونا کہ حضور نے فرمایا کہ 2 مسلمان گروہ لڑیں گے، دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ سب واقعات قرآن کریم کے بعد حدیث میں جو ہیں علامات بعیدہ میں سے۔ انہی علامات میں سے فتنہ تاتار بھی ہے، کہ جس کی پیشگی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، اور ابن ماجہ نے یہ روایت ذکر کی ہیں۔ بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک صنعا والاعین حمراء الوجوہ۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے، ان ترکوں سے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی،
ان کے چہرے گلائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کی مانند ہوں گی جس پر طے بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، یعنی پچکے ہوئے چہرے. یہ منگولین اگر آپ دیکھو نا، یہ ایک خاص نسل ہے. تو حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے. بال کے جوتے بناتے تھے، بال یہ یاک کی کھال کے جس میں بال جڑے ہوتے تھے. تو اکثر بیشتر یہ بالکل برفانی علاقوں سے آئے تھے، لیکن انتہائی صفاک تھے. تو فتنہ تاتار کا بھی ذکر بخاری و مسلم میں آ گیا. اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ان کی صفت یعنی تاتاریوں کی یہ صفت بیان کی کہ یلبسون الشعر، یعنی وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے. اب عرب میں یہ اس کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن یہ جو فر والے لباس پہننا جس میں بال لگے ہوتے ہیں یہ تاتاری پہنتے تھے، منگولیا اور رشیا کے خاص علاقے کے لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹیں گے. اور ایسا یہ ہم نے دیکھا بھی، یہ فتنہ 7ویں ہجری میں آیا اور سقوط بغداد کا عبرتناک واقعہ پیش ہوا. انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا. یہ وہی مستعصم باللہ ہے کہ جب اسے قید کیا گیا نا تو اسے بھوک لگی، تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے روٹی تو دے دو، کھانے کو تو کچھ دو. قیدیوں کے ساتھ بھی کوئی سلوک ہوتا ہے نا. تو ہلاکو خان نے ایک تھال بھیجا، اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا، اور اسے جب امید ہو گئی کہ مجھے کھانے کو ملا ہے تو اس کے قریب جا کے وہ تھال رکھا گیا. تو جب تھال سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ حیران ہوا، اس میں درم و دینار تھے. درم و دینار تھے یعنی کرنسی تھی. اس نے کہا کھاؤ، کہتے یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہلاکو بولا کھاؤ، کہنے لگا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو بولا بات یہ ہے کہ اگر تو نے اس کے ڈھیر نہ جمع کیے ہوتے اور یہی پیسے تو نے اپنی قوم کی فلاح و بہبود اور فوج بنانے پہ لگائے ہوتے، اپنے عیاشیوں کے لیے خزانے نہ جمع کیے ہوتے، تو آج ہم تیرے پاس نہ آتے، ہماری نوبت نہیں تھی. اب یہی کھا. تو یہ حال ہے جو اللہ پاک نے دکھایا کہ جب قوم اخلاقی طور پر گرتی ہے نا لا الہ الا اللہ کہنے والی، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی. تو یہ اللہ کی پکڑ تھی. اسی طرح ایک علامت جو علامات بعیدہ میں سے ہے وہ نار الحجاز ہے، کہ وہ حجاز کی عظیم آگ ہے جس کی پیشگی حضور نے خبر دی تھی، پیشگی خبر دی حضور نے. تو بخاری و مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز وتضيع اعناق الابل ببصرہ. فرمایا حضور نے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی. یعنی اتنی آگ ہوگی. فتح الباری میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ کا یہ ارشاد نقل کیا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہہ پڑے جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں. بصرہ جسے ہم بصرہ بھی کہتے ہیں، عراق کا ایک شہر. تو اصل جو اس کا تلفظ بصرہ ہے، مرور زمانہ سے بصرہ بھی ہو گیا. جی یہ عظیم آگ بھی فتنہ تاتار سے تقریباً 1 سال پہلے، 1 سال، یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ فتنہ تاتار سے 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے. یعنی وادی سے اتنی آگ نکلی، مطلب آگ جیسے روشن ہوتی ہے نا تو ایک قسم کا دھماکہ ہوتا ہے. تو جب دھماکہ بہت بڑا ہو اور بڑی ساری لائٹ ہو تو اس لائٹ میں
بہت دور تک انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت تھی علامات بعیدہ میں سے جس کا اظہار ہو چکا۔ علامہ محمد بن احمد قرطبی بھی اسی زمانے کے بلند پایہ عالم ہیں، انہوں نے بھی اس آگ کی مزید تفصیل جو ہے وہ مختصر تذکرہ القرطبی میں بیان کیا ہے، امام عبد الوہاب شعرانی نے ان کے نسبت سے۔ تو یہ علامات بعیدہ ہیں۔ امام علامہ قطب الدین قسطلانی ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ آگ لگی تو میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ وفاء الوفا یا ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو دوسری جو قسم ہے علامات کی وہ علامات متوسطہ ہیں، یعنی وہ تھی یہ دور کی جو پہلی علامات ہو گئیں۔ تو علامات متوسطہ وہ ہیں جنہیں علامات صغرا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ظاہر ہو گئی ہیں اور کچھ ابھی ہونا باقی ہیں، اور روز بروز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آج سے 100 سال پہلے علماء نے جو بات لکھی ان میں سے کئی باتیں ہو چکی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوہا تیرے گا، لوہا اڑے گا۔ یہ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوہا کبھی تیر سکتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بھی لوہے کی کوئی چیز، بالکل چھوٹی سی چیز آپ پانی پر رکھیں تو وہ ڈوب جاتی، چہ جائے کہ وہ اڑے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ حیرت ناک ہوگا۔ حضور نے فرمایا لوہا تیرے گا، لوہا اڑے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، لوہا بحری جہاز کی صورت میں تیر رہا ہے اور ہوائی جہاز کی صورت میں اڑ رہا ہے۔ اگرچہ ہوائی جہاز سارا لوہے کا نہیں ہوتا، لیکن لوہا اس میں ہے جو اڑ رہا ہے، اور یہ بحری جہاز تو سارا اسٹیل کا ہوتا ہے، تیر رہا ہے۔ تو مطلب اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی وہ ان میں سے کچھ واقع ہو گئیں، کچھ ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ یعنی دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسا اپنی ہاتھ میں انگارے کو پکڑنا۔ تو یہ وقت بھی لوگوں پر گزرا ہے اور کئیوں پہ گزر رہا ہے۔ یعنی کچھ تو ممالک ایسے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے حالات بھی ایسے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو، اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر تو بہت ہوں گے مگر امانت دار کم ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، سیاست جو کبھی امانت داری کا نام تھی، سیاست جو کبھی خدمت کا نام تھی، آج سیاست میں آیا ہی اقتدار کے لیے جاتا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، اقتدار اور اختیار، کہ بھی کسی طرح سے ہمارے پاس اقتدار کی لاٹھی آ جائے اور پھر ہمیں کوئی پوچھے نہ، کوئی قانون نہ ہو، کوئی قانون ہم پر لاگو نہ ہو، تو کمینگی کی انتہا ہوگی اور بے حیائی کی انتہا ہوگی۔ حضور نے فرمایا قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق ہوں گے، رذیل ہوں گے، فاسق ہوں گے، اور بازاروں کے جو رئیس اور لیڈر ہوں گے وہ فاجر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں جو جتنا لچا ہے اتنا وہ اچا ہے۔ سیاست یہی چیز رہ گئی نا، شریف بندہ کھڑا ہو تو کہتے ہیں جی یہ سیاست کو شریفوں کا کام ہے۔ بھائی شریف بندہ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر تمہارے لیڈر لچے ہی ہوں گے، مگر ہم شریفوں کو کہاں اپنا دیتے ہیں ووٹ۔ جو اقتدار میں شریف کا آنا محال ہو گیا ہے، اور یہ علامت ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے،
اب آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی ہمارے ہاں جو عہدیدار ہیں، وہ چاہے ایم پی اے ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ مشیر ہو، اسی طرح ہر طرح کے محکموں میں آپ دیکھیں نااہل لوگ جو ہیں وہ عہدوں پر قابض ہیں، لاکھوں کروڑوں میں تقرریاں ہوتی ہیں، کئی کئی ایسی سیٹیں ہیں جن کے لیے لوگ محض پوسٹنگ کے لیے اس جگہ پر کروڑوں دیتے ہیں صاحب، کروڑوں، کیونکہ انہوں نے مہینوں میں کروڑوں کمانے بھی ہوتے ہیں، ایسی ایسی پوسٹیں ہیں، ایسی ایسی ملازمتیں، تو نااہلوں کے پاس حضور فرماتے ہیں عہدے ہوں گے، اور پھر فرمایا لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، یعنی کم عمر لوگ۔ یاد رکھیے کہ یہ جو عمر ہے نا پختہ ہوتی ہے 40 پر جا کر، 40 کے بعد طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور اعتدال آ جاتا ہے مزاج میں۔ اس سے پہلے ہر بندہ سمجھتا ہے میں جو ہوں میرا ابا بھی نہیں ہے، سیدھے منہ پہ کہتے ہیں ابا جی تو کی پتہ، ڈائریکٹ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی تو اپنے دور دا پتا ہے، ساڈے دور دا کچھ نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اماں کو کیا پتا، بیٹیاں کہہ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ حالت ہے جب گھر کی، تو گھر میں یہ حالت ہوگی تو سوچئے اس عمر کے بچے یا بچیاں جب وزیر و مشیر بنیں گے یا حکومت کریں گے تو کیا حال نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین وعمارۃ الصبیان، اے اللہ مجھے 60 کی ابتدا سے اور بچوں کی جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کی حکومت سے پناہ دے، آپ دعا کرتے تھے۔ اور پھر یہ آپ کے سامنے تاریخ میں ہے کہ جب 61 ہجری آیا تو حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید جو ہے وہ حکومت پہ قابض ہو گیا، وصیت بھی پیش کر دی اس نے، جیسے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، جعلی ہے کیسی بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی عالم ہے نا کہ جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ قابض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ دیکھ لیجئے، غور کیجئے گا جو چھوٹی عمر کی جتنی بھی حکومتیں ہیں نا ان کا امت کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ امت تو کیا پوری تاریخ اٹھا لیں، تاریخ میں ہر لوگوں ایسی کم عمر لوگوں نے نقصان ہی کیا ہے بنسبت ان کے کہ جن کی عمر جو ہے وہ بڑی تھی، وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تجارت بہت پھیل جائے گی، یعنی کاروبار اتنے پھیل جائیں گے کہ ہر بندہ دیکھے گا کہ کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، برتنوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پہلے ضرورت کے تحت ہوتے تھے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، اور جب کوئی موقع آتا ہے تو گھر کی خاتون کہتی ہے کہ جی کیا پہنوں کیا پہنوں، مطلب ایک تو الماری بھری پڑی ہے اور ان سے کہیں کہ بھی تمہارے پاس تو بہت سے قیمتی پارچہ جات ہیں، بڑے بڑے قیمتی ملبوسات ہیں، تو الماری تو بھری پڑی ہے۔ وہ کہتی ہے الماری بھری پڑی ہے پر میں اس شادی پہ کیا پہنوں، اس فنکشن پہ کیا پہنوں۔ کتنے اچنبے کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ وہ گر رہے ہیں کپڑے اس میں سے، جب الماری آپ اس کا پٹ کھولیں نا تو گرتے ہیں، اور سب گھر کہنے والی کہتی ہے کہ کیا پہنوں، اگر جو کہا جائے کہ یہ پہن لو، یہ لہنگا ہے یہ پہن لو، یہ شرارہ پہن لو، یہ اپنا گوٹے کنارے والا پہن لو، تو وہ کہتی لو یہ تو میں نے فلاں فنکشن میں پہنا تھا، تو اب اگر میں نے یہ پہنا تو سب کہیں گے اے وہی ہے نا، تو تانا ملے گا۔ تو یہ ہے اس تجارت کی کثرت کا اثر جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، یعنی نت نئے ڈیزائن اور نت نئے ملبوسات اور نت نیا فیشن۔ یہ جو فیشن انڈسٹری ہے نا یہ حقیقت میں نیڈ کو ڈیولپ کرتی ہے، نیڈ کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ ایک سال کا رنگ جو ہے نا وہ میجنڈا ہے تو نیکسٹ ایئر کا رنگ جو ہے وہ میجنڈا نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ تو ایئر بائی ایئر فیشن چینج ہوتے ہیں، ایئر بائی ایئر
نہ صرف رنگوں کا فیشن چینج ہوتا ہے، کپڑوں کے سٹائل کا رنگ اور ان کی بناوٹ کا، اس میں کڑھائی کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے آر کنٹرولنگ. تو یعنی تجارت کی کثرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آپ کو جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں یار یہ بہت خوبصورت لے لوں. آپ کے گھر میں پڑی پڑی چیزیں جو آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں استعمال کی وہ متروک ہو جاتی ہیں. اور ٹیکنالوجی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں پڑی پڑی چیزیں بیکار ہو گئی. ہم نے اپنے زمانے میں ریڈیو دیکھا، ہم سب اس دور میں ہیں، ہم نے ریڈیو بھی دیکھا، ہم نے ٹیلی ویژن کے آگے پورے پورے محلے کے لوگ بیٹھے دیکھے کہ ایک گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تھا اور 10 گھر کے بچے جا کے وہاں کارٹون دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. پھر ہم نے ٹیپ ریکارڈر دیکھا، اس میں کیسٹس دیکھی. ٹیپ ریکارڈر بڑے بڑے قیمتی، مجھے یاد ہے کہ اس وقت 5,000 روپے کا تولہ سونا ہوتا تھا اور ایک چھوٹی ٹیپ ریکارڈر میں نے 5,000 کی خریدی. ہاں جی، کس کے لیے؟ صرف ریکارڈنگ کے لیے. سر ریکارڈنگ کے لیے 5,000 کا ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا، چھوٹی سی پاکٹ سائز. تو وہ آج 500 روپے کا بھی کوئی خریدے گا؟ سر 50 کا ہی نہیں خریدے گا، بیکار ہو گیا. کیسٹس پڑی ہیں. ہم قرات کرتے تھے تو ہم جناب قاری عبد الرحمن سدیس کی اور دیگر قرا کی پورے وہ منگواتے تھے. وہ ویسے کے ویسے پورے پیکٹ جس میں 30 کیسٹس ہیں ایک ایک پارے کی، وہ ویسی پڑی ہیں. بھائی وہ دور ہی نہیں رہا. پھر اس کے بعد سی ڈی کا دور آیا، وہ بھی ختم. ابھی تو یو ایس بی پہ چلے گئے آپ سیدھا. تو حضور نے جو فرمایا وہ ہوا کہ فرمایا تجارت کی کثرت ہوگی. عورت اپنے شوہر کا تجارت میں ہاتھ بٹائے گی. کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی بزنس میں اس کی وہ پارٹنر ہوگی، کو پارٹنر، اس کے ساتھ شریک ہوگی کئی جگہوں پر. مگر کساد بازار ہوئی، حضور نے فرمایا ایسی ہوگی کہ پوری نہیں پڑے گی کسی کی. دیکھ لیجئے، یعنی لاکھوں کما رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ وہ گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا. تو یہ کساد بازاری ہم نے دیکھی اور آج دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ناپ تول میں کمی ہوگی. آپ چلے جائیے کسی بازار میں، ناپنے والا پورا ناپتا نہیں ہے، تولنے والا پورا تولتا نہیں ہے. انہی بلاؤں کی وجہ سے، انہی برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں. مگر حضور کے قدموں میں میمنت لزوم کا صدقہ ہے کہ اس قوم پر عذاب نہیں آتا. تاہم پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو برا کرتے ہیں نا، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو ان کے برتن میں اللہ سوراخ کر دیتا ہے. ان کے برتن میں سوراخ کر دیتا ہے. برتن میں سوراخ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی کمائیں گے ان کا پورا نہیں پڑتا، وہ رشتہ رہتا ہے، نیچے سے نکلتا رہتا ہے. وہ نکلنا کیا ہے؟ برکت ختم دور. اور نکلنا یہ ہے کہ گھر آتے ہیں پتہ چلتا ہے بیٹا بیمار ہے، بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس دیتا ہے، ڈاکٹر نے 2-3 ہزار فیس لینی ہے، اس کے ساتھ ٹیسٹ لکھ دینے، اس نے 50,000 کے، یہ بھی ٹیسٹ کروائیں، یہ بھی ٹیسٹ کروائیں، یہ بھی ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹوں میں کچھ نہیں نکلتا. بچے کو دوائی دیتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر بچی بیمار، کبھی ماں بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی خود بیمار. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو سوراخ ہوا ہے نا، اللہ دکھاتا ہے تو دوسروں کا کم کرتا ہے نا، تیرا میں کم کروں گا. تو جو حضور نے فرمایا وہ ہوا. حضور کی پیشین گوئیاں اس کی بنیادی وجہ ہے. کل ہم نے وحی کے باب میں بھی جانا کہ اللہ تعالی اپنے نبی سے جب کلام فرماتا ہے یا وحی بھیجتا ہے تو نبی کو ممتاز کر دیتا ہے. اس کی بات اپنی بات نہیں ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی کلام کرتے ہیں. تو یہ علامات متوسطہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. کتنے لوگ ہیں جو بڑی بڑی جناب قراتیں کرتے ہیں مگر قرآن کی قرات کا ان کی ذاتی زندگی میں کوئی اثر نہیں. ریا کی کثرت ہوگی. لوگ نماز بھی پڑھیں گے تو دکھانے کے لیے، حج کریں گے تو دکھانے کے لیے. دیکھیں نا جی، ایک بندہ حج کر کے آتا ہے تو اس کا نام مثال کے طور پر ہوتا ہے طفیل، تو وہ آ کے کہتا ہے جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حاجی محمد طفیل.
تو بڑا مشہور لطیفہ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے دو لوگ نا، تو انجانے تھے ایک دوسرے کے لیے، تو خیر لمبا سفر تھا، تو بیچ میں پانی وانی کا تبادلہ ہوا، تو ایک نے پوچھ لیا کہ صاحب آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ وہ بولے میرا نام حاجی محمد شریف ہے۔ کیا نام ہے؟ حاجی محمد شریف۔ ماشاء اللہ آپ کا تو بہت اعلیٰ نام ہے، آپ تو اس میں بامسمہ ہیں، جیسے شریف نام ہے ویسے خود شریف بھی ہیں، بہت اعلیٰ۔ آپ کا کیا نام ہے جناب؟ آپ بھی اپنا تعارف کروائیے۔ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے جناب نمازی محمد طفیل۔ نمازی محمد؟ کہنے لگے یہ عجیب نام ہے بھیا، میں نے تو پہلی دفعہ سنا کہ کوئی نمازی محمد طفیل بھی ہوتا ہے، مجھے تو بڑا ہی برا لگا ہے، یہ آپ نے کیا نام بولا ہے، محمد طفیل نام ہوگا؟ بولے حاجی صاحب ناراض نہ ہوں، آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو کہا کہ جی میں نے تو ایک ہی حج کیا ہے۔ تو آپ ایک حج کرنے سے حاجی ہو گئے؟ میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں نمازی نہیں ہو سکتا؟ مطلب ریا ہے وہ، تو صرف انہوں نے سمجھانے کی غرض سے کہ بھی آپ کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ صاحب آپ حاجی ہیں، حج کیا تو اپنے لیے کیا نا، نماز پڑھی تو اپنے لیے پڑھی، تو کثرت ہوگی، اور یہی حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ علامات متوسطہ ہیں، قریب کی جو علامتیں ہیں نا وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اور یہ جو بڑی حدیث ہے نا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، حضور میں بیان کر رہا تھا کہ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث میں کثرت سے آئی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے، وہ بے وقوف انہوں نے تو ہماری زندگی برباد کر دی، ایسے لوگ، حالانکہ وہ اپنی زندگی قربان کر گئے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی آزادی میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں، تو آج کوئی اٹھ کے کہے جی انہوں نے کی کیتا ساڑھے واسطے، تو اس طرح سے لعن تان کرنا یہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں علامات متوسطہ، علامات صغرا۔ جو علامات قریبہ ہیں، جو قرب قیامت کے ساتھ ہوں گی، بالکل قریب ہوں گی، جن میں 100 سال کا بھی فرق نہیں ہوگا، بس کہہ لیجیے 10-20 سال، یا بالکل قیامت والے دن کی بات، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور قیامت سے پہلے آنے والی ہر اس برائی سے بچائے جس سے ہم نیک بخت نہ رہیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں نیک بختوں میں ہی رکھے۔ ایمان سعادت ہے نا، تو سعادت ہماری قائم رہے، دائم رہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن و سنت کا ہم درس حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال اگر ہے تو؟ نہیں، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ الہی ہم سب تیرے بندے، تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دے۔